آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ اسلام آباد سے ہیں مبشر زیدی۔ خبر تو آپ نے سن لی ہوگی کہ پیٹرول کی قیمت اور بڑھ گئی ہے کہ اور لگ بھگ 248 تک پہنچ گئی ہے۔ تفصیلات جو ہیں وہ آ رہی ہیں، لیکن تفصیلات آئیں یا نہ آئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو غالب کا مصرع ہے کہ درد کا حد سے گزر جانا دوا ہو جانا۔ ہمارے ایک دوست جو ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جی آج -20 ہے اور اس کے بعد آتا ہے جی -30 ہے۔ تو کہنے لگے کہ تجربہ میرا یہ ہے کہ -25 کے بعد کچھ فرق نہیں پڑتا، -70 بھی ہو جائے یا 40 بھی ہو جائے، اس لیے کہ وہ اس سے محسوسات تو پہلے ہی منجمد ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اب پیٹرول کے معاملے میں بھی ہمارے جو محسوسات ہیں وہ منجمد ہو چکے ہیں۔ میری بلا سے 350 بھی ہو جائے، اس لیے کہ مجھے جو دھکا 150 کے بعد پہنچ گیا، اب اس سے زیادہ دھکا کیا لگے گا؟ مبشر صاحب، پیٹرول 250 کے آس پاس تو پہنچ ہی گیا ہے۔ وجہ یہ بتائی ہے کہ جی ہم 14 روپے 85 پیسے پیٹرول بڑھا رہے ہیں، کیونکہ 10 روپے جو ہے اس پیٹرولیم لیوی بھی ایڈ کرنی ہے۔ 5 روپے پیٹرولیم لیوی ایڈ کی گئی ہے ڈیزل کے اندر اور کیروسین آئل کے اندر، جیسے ہم نے IMF سے جو ہے ایگری کیا تھا۔ تو میرے خیال میں اب تو IMF کو بھی تھوڑا ترس کھا لینا چاہیے کہ جتنا بوجھ اس حکومت نے ڈال دیا ہے عوام کے اوپر، اس کے بعد IMF نہیں، اس سے ایک فائدہ ہوگا بھائی، کہ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اب پاکستان میں وہ جو کہتے تھے نا غربت نہیں ختم ہو رہی، غربت اب ہوگی تیزی سے ختم، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ غریب بھی کم ہوتے چلے جائیں گے تو غربت کا ریشو بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ یار آج میں بہت سینک باتیں کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں۔ نہیں سینک باتیں نہیں، میں آپ کو صحت کے حوالے سے بھی کہ بہت سے لوگ اب کیونکہ سڑکوں پر آ جائیں گے اور پیدل آئیں گے تو ظاہر ہے ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا، ایک فروغ ملے گا اس طرح کی صحت مند ایکٹیویٹی کو، کہ ظاہر ہے پیٹرول کے پیسے تو ہیں نہیں تو پیدل واک ہوگی، بس گرمی تھوڑی کم ہو جائے، بارشیں بھی ہوں گی تو بہتری آئے گی۔ گھر میں ویسے ہی لائٹ نہیں ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ واک کرے، ورزش کرے، بہترین وقت ہے اپنا وزن کم کرنے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 100 سال پہلے جو ہمارے پرکھے تھے وہ ان کے پاس کون سا موٹر سائیکلیں تھیں اور موٹر کاریں تھیں اور کون سی بجلی تھی، تو وہ بھی تو زندہ رہے، مطلب 7000 سال انسان بغیر پیٹرول اور بجلی کے گزارا کرتا رہا نا، تو وہ تو ہمارے نخرے تو 100-150 سال سے ہیں، تو یہ نخرے بھی ختم ہو گئے، اچھا ہوا یار، پاپ کٹا۔ اب آئیں دوسرے جو ٹاپک ہے۔ یہ کہ سر کافروں کی ایجاد ویسے بھی جو ہے نا اس کے وہ مسلمانوں کے حق میں تو رہی نہیں کبھی، بات مزید آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ جی، تو آج جو بڑا فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ انہوں نے جو پنجاب میں 16 اپریل کو جو چیف منسٹر کا الیکشن ہوا تھا اس کے دوبارہ اثر نو الیکشن کا حکم صادر کیا ہے۔ کل دوپہر کے بعد یعنی سے پہر کے وقت یہ الیکشن شیڈیول کیا گیا ہے۔ اب جب یہ خبر آئی تو PTI والوں نے شادیانے بجانے شروع کر دیے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اور اب جو ہے کیونکہ یہ 4-1 کا فیصلہ تھا اور ایک جج صاحب نے یہ بھی لکھ دیا کہ ان کے خیال میں جن کا جو اقلیتی فیصلہ تھا کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں، تو بعد میں جب سمجھ آنی شروع ہوئی تو پھر PTI نے کہا ہم تو چیلنج کریں گے جناب یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نونی ہیں جو شروع میں اداس ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہتر لگ رہا ہے فیصلہ، اور کل جب ہو جائے گا ظاہر میجورٹی کسی کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ PTI کے 25 اراکین جو منحرف ہوئے تھے انہیں ڈی سیٹ تو کر دیا گیا ہے، تو PTI کے جو ممبران ہیں وہ کم ہوں گے، اور ظاہر ہے کوئی اگر سمپل میجورٹی نہیں لے سکے گا تو دوبارہ سے پھر ایک سمپل میجورٹی کے لیے ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور اس میں امکان یہ ہے کہ جو حمزہ شہباز صاحب ہیں وہ دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رانا محمد بلال جو اپوننٹ ہیں ہمارے لاہور میں کورٹس کے یہ معاملات دیکھ رہے ہیں اور اس کیس پر شروع سے کور کر رہے ہیں۔ تو رانا صاحب مجھے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس فیصلے کے اوپر خوشی کون سی جماعت منائے؟
جیل صاحب بہت شکریہ. جب یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے اناؤنس کیا تو جو دونوں پارٹیز ہیں یعنی کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، ان دونوں پارٹیوں کے رہنما کورٹ میں موجود تھے اور دونوں کی جانب سے ہی خوشی منائی گئی. لیکن اس کے بعد جب تفصیلی فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی کی جو خوشی ہے ہم نے دیکھا کہ وہ مان پڑ گئی، کیونکہ جو لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ یہ کیس سن رہا تھا اور 4-1 کی نسبت یہ فیصلہ آیا ہے. ایک جج صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. اس فیصلے میں تفصیلی فیصلے میں چند ہدایات جاری کی گئی ہیں عدالت کی جانب سے جو پریزائڈنگ آفیسر ہے ان کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو پوزیشن 16 اپریل کو تھی وہ بحال کر دی گئی ہے اور گورنر نے جو اجلاس سمن کر رکھا تھا اسی اجلاس کو ریزیوم کیا جائے گا، کنٹینیو کیا جائے گا. اور حمزہ شہباز نے جو الیکشن ون کیا تھا اب دوبارہ اس کی ری کاؤنٹنگ ہوگی. اگر ری کاؤنٹنگ میں سمپل میجورٹی حمزہ شہباز لے لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ یہ معاملہ سیکنڈ پول کی طرف جائے گا. اور ری کاؤنٹنگ میں یہ بات واضح طور پر عدالت کی جانب سے کہہ دی گئی ہے کہ 25 جو منحرف اراکین تھے 25 ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یعنی کہ 197 ووٹ پہلے اگر حمزہ شہباز نے لیے تھے، اگر 25 ووٹ اس میں سے نکال دیتے ہیں تو 172 کا فگر بچتا ہے حمزہ شہباز کے ساتھ پاس، اور 186 والا جو ہے وہ چیف منسٹر الیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ معاملہ جو سیکنڈ پول ہے اسی کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے. یہ جو 5 الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ 5 جو مخصوص نشستوں پہ جو امیدوار ہیں وہ بحال کر دیے جائیں جو بھی نامینیٹڈ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو ان کو کیوں پھر باہر رکھا جا رہا ہے؟ تھوڑی سی اور دیر کر دیتے جمعے کی بجائے، جب نوٹیفیکیشن ای سی پی جاری کر دیتا ان 5 کا تو ان 5 کے ووٹ بھی آ جاتے. وہ تو ٹھیک لوگ تھے نا. تو ہاں وسطی صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. اس میں جو ہے نا الیکشن کمیشن کو لتاڑا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ 5 جو اراکین ہیں مخصوص نشستوں والے ان کو نوٹیفائی کیا جائے تو آپ کیوں نہیں کر رہے. الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جس لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ اس کی سائنڈ کاپی وہ اس فیصلے پر سائن نہیں ہوئے اور وہ انہیں نہیں ملی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 5 اراکین کل تک بھی نوٹیفائی نہیں ہو سکیں گے. حالانکہ اصولاً جو ہے نوٹیفائی اگر ہونا ہی تھے تو ہو جاتے تاکہ ان کے ووٹ. بہرحال بلال بحال ہو گئی. بلال میں آپ سے اسپیسیفک 1-2 چیزیں جو ہے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جو اپنا پی ٹی آئی کا اور جو مسلم لیگ قاف کا جو اتحاد ہے اس میں سنا ہے کہ کچھ لوگ حج پہ بھی گئے ہوئے ہیں. اگر ان کی تعداد کے بارے میں علم ہے تو وہ بتا دیجئے. دوسرا سوال میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس کا جواب کہ پچھلی بار جب حمزہ کو 197 ووٹ ملے تھے تو ان میں 4 آزاد ارکان کے ووٹ بھی شامل تھے، لیکن سنا تھا کہ خود نون کے 5 ناراض ارکان رائے شماری میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا. اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ کو راضی کر لیا گیا ہے. تو کل کیا وہ 4 ارکان دوبارہ حمزہ کو ووٹ دیں گے؟ اور جو ناراض ارکان ہیں ان 5 میں سے کتنے راضی ہوئے ہیں؟ اس سے ووٹ کاؤنٹ میں ظاہر فرق تو پڑے گا نا. بالکل. اگر بات کی جائے کہ جو قاف لیگ اور پی ٹی آئی کے جو لوگ حج پہ گئے ہیں اور ان کی تعداد 6 بتائی جا رہی ہے، 6 ایسے ممبران اسمبلی ہیں جو کہ حج پہ گئے ہوئے ہیں. یہ پرویز الہی نے اپنے پریس ٹاک میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ اراکین جو آزاد تھے جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا اور کچھ اراکین ناراض تھے. ہم نے پچھلے ہفتے یہ بات جو ہے وہ سامنے بھی آئی تھی کہ جیسے جلیل شرکپوری اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور جو ممبران ہیں ان کی حمزہ شہباز سے ملاقات کی ہوئی ہے اور ان کے تحفظات دور کرانے کی بھی کوشش کی گئی ہے. تو اسی سلسلے میں جو اراکین اسمبلی ہے ان سب اراکین اسمبلی کو آج لاہور کے ایک نجی ہوٹل میں اکٹھا کیا گیا ہے اور وہاں پر عشائیہ بھی دیا جا رہا ہے اور حمزہ شہباز ان سے کچھ خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں. اسی حوالے نہیں، ان میں سے 5 میں سے کتنے ناراض ارکان واپس آ گئے ہیں کانکریٹ طور پہ؟ دیکھیں ابھی اس کا حتمی طور پر فگر ہے. اچھا، اور یہ بات طے ہے کہ جن 4 آزاد ارکان نے مائنس چودھری نثار علی 5ویں تھے ان کی تو بات نہیں کرتے، جن 4 آزاد ارکان نے ووٹ دیا تھا وہ بھی اپنی جگہ قائم ہیں. دیکھیں حتمی طور پر ابھی یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا کہ وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں یا نہیں، لیکن ہماری مسلم لیگ نون کے اہم ذرائع سے میری اپنی بات ہوئی ہے اور ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو ناراض اراکین ہیں
ان کو بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کے تحفظات جو ہے وہ دور کیے جائیں گے۔ ابھی آج ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، صرف کل کا دن، صرف آج رات کے بیچ میں اور کل 4 بجے یہ سارا پروسیس شروع ہوگا۔ اور اس سے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو جاتا تب تک یہ سیشن جو ہے وہ ایڈجرن نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ نئے سی ایم الیکٹ نہیں ہوتے تب ہاں نہیں وہ تو ہے، اس کا فیصلہ ہے، لیکن ماضی سے مراد یہ کہ پچھلے 2 مہینے میں جب بھی پنجاب اسمبلی کے اجلاس ہوئے ہیں اس میں مار کٹائی سر پھٹول ہوئی ہے، حالانکہ ہائی کورٹ نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس فیصلے میں بھی انہوں نے کہا جی اگر کسی نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یہ توہین عدالت تصور ہوگی، لیکن بخار اتنا زیادہ ہے، ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری کارروائی ہائی کورٹ کی خواہش کے مطابق کل مکمل ہو جائے گی؟ دیکھیں سر، اس میں 2 صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے، میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس فیصلے کو کریں گے اور کل 4 بجے سے پہلے ان کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسٹے لیا جائے گی۔ اگر تو اسٹے ہو جاتا تو یہ ساری پروسیڈنگ جو ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہونی ہے وہ رک جائیں گی۔ دوسری طرف اگر اسٹے نہیں ملتا تو ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام متعلقہ ادارے جو ہے وہ سارے اسسٹ کریں گے، کیونکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بڑا کلیئرلی اس چیز کو لکھ دیا ہے کہ جیسے ہائی کورٹ نے ایون یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں مار کٹائی ہنگامہ آرائی ہوتی رہی ہے، اگر اس دفعہ کوئی مار کٹائی یا اس طرح کا کوئی جو معاملات ہیں وہ دیکھنے میں آئے تو جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی عدالت خود بھی کر سکتی ہے، اور اگر کوئی بندہ عدالت کو باقاعدہ انفارم کرتا ہے تو عدالت ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ تو 2 ہی صورتحال ہے، اگر تو سپریم کورٹ سے اسٹے ہو جاتا ہے تو یہ سارے پروسیڈنگ جو ہے وہ ہائی کورٹ کی معطل ہو سکتی ہیں، اگر سپریم کورٹ سے اسٹے نہیں ملتا تو یہ باؤنڈ ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا کل سیشن 4 بجے شروع ہوگا اور تب تک ختم نہیں ہوگا ہائی کورٹ کی روشنی میں، فیصلے کی روشنی میں، جب تک نئے جو سی ایم الیکٹ نہیں ہو سکے۔ یہاں پہ میں ایک چیز بڑی واضح طور پر جو ججمنٹ میں لکھی ہے وہ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ گورنر کو بھی خاص ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ گورنر کو جو پریزائڈنگ آفیسر ریزلٹ بھیجیں گے اس کے نتیجے میں وہ حلف لینے کے پابند ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یعنی جیسے گزشتہ جو پہلے گورنر تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو حمزہ شہباز کا الیکشن ہے اس میں بے ضابطگی ہیں، تو واضح طور پر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ گورنر صرف حلف لیں گے، وہ اپنے الیکشن سے متعلق رائے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بلال، ہم سے بات کریں گے، وقفہ کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہم پنجاب کے سیاسی بحران میں جو نیا ٹویسٹ آیا ہے ظاہر ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ مبشر صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل فرض کریں تمام جو ارکان اسمبلی ہیں، حزب اختلاف، حزب اقتدار، سب اچھے بچے بن کے مبشر صاحب کو آواز نہیں آ رہی تو میں ڈائریکٹ بات کر لیتا ہوں آڈینس سے، کہ میرے ذہن میں جو اس وقت سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے حکم پہ بین ہی عمل درآمد ہو جاتا ہے اور جو بھی لیٹر ان اسپرٹ کے ساتھ کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی، 4 بجے اجلاس شروع ہوگا اور اس کے بعد نیا جو کاؤنٹنگ ہوگی، کاؤنٹنگ سے طے ہوگا کہ حمزہ کو رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اگر حمزہ نہیں رہتے تو پھر نئے وزیر اعلیٰ کے لیے اسی وقت بلا تاخیر ود ان دا ہاؤس الیکشن ہوگا۔ حاضر جو ارکان ہیں ان کی تعداد پہ سمپل میجورٹی کی بنیاد پہ نیا وزیر اعلیٰ الیکٹ ہوگا۔ اگر یہ سب من و ان ہو جاتا ہے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ بحران ختم ہو گیا آئندہ کے لیے؟ اس لیے کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگلے مہینے جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے 20 خالی نشستوں پہ، اس میں جو نمبر گیمز ہیں اس کے بعد پھر یہ بحران ایک نئی کروٹ لے گا۔ اگر پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کو واضح طور پہ پنجاب میں حکومت بنانی ہے تو انہیں ان میں سے کم از کم 14 نشستیں تو جیتنی پڑیں گی، جس کی بنیاد پہ وہ مضبوط حکومت بنا سکیں اور چیلنج کر سکیں ٹھوس طریقے سے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کرائسس کی ایک قسط مکمل ہوئی ہے، اگلی قسط جو ہے پھر 2-3 ہفتے بعد شروع ہونے والی ہے۔ مبشر صاحب، واٹ از یور ٹیک؟
جی وسعت صاحب ایسا ہی ہے. اور آپ نے دیکھا جب بھی اجلاس بلایا جاتا ہے, ابھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اسپیکر ہیں چودھری پرویز الہی وہ کیا ٹانگ اڑاتے ہیں کل کے اس میں, کیونکہ جب بھی عدالت کے جو ہے حکم کے اوپر شروع ہوئی ہے کارروائی تو کم از کم جو اسپیکر کے حوالے سے کوشش ضرور کی گئی کہ یہ اجلاس نہ ہو پائے. اسی وجہ سے جو الیکشن ہوا بھی 16 اپریل کو, وہ آپ نے دیکھا وہ پنجاب اسمبلی میں نہیں ہوا بلکہ وہ ایوان عدل میں کرنا پڑا. تو یہ چیزیں تو ایک کنٹینیوس بحران جس اچھا آپ کے خیال میں یہ جو آج کے فیصلے کی وجہ سے ایک کسی کو نہیں پتا کہ پینڈولم رائٹ پہ جائے گا یا لیفٹ پہ جائے گا, تو پرویز الہی جیسے سیزنڈ سیاستدان اب بھی چیف منسٹر کے امیدوار ہوں گے. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, ہمیں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.